یعنی ہمارے بچوں کی کمائی کے ذرائع کیا ہے؟ اگر آپ اپنے بچے سے پوچھیں بیٹے تیری نوکری ہے کوئی نہیں، پیسے کہاں سے لایا؟ کہے گا ابا جی ام کھا گٹھلیاں نہ گن، کھانی ہے کھا وا ٹھیک ہے جی، ایک تو بیٹھ کے تجھے روٹی کھلا رہا ہوں اور دوسرا تو مجھے نخرے کر کر کے دکھا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم اپنی کمائیوں پہ نظر ڈالو۔ جب بچہ یوں گھور گھور کے دیکھنے لگے، بیٹی دوپٹہ اتار کے سامنے آ کے ماں باپ سے زبان درازی کرنے لگے اور اکھڑ اکھڑ کے جواب دینے لگے، اس وقت میرے عزیزو معاشرے کو گالی دینی، اپنی کمائی پہ نظر ڈالو کہ اسے مشتبہ مال میرے گھر تو نہیں آ گیا ہے۔ میاں مسعود صاحب دین پوری دامت و بیوزم فرما رہے تھے، ایک دن حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی نے نماز پڑھی، فرمان لگے کیا کروں آج میرا نماز میں دھیان نہ جمع، آج میرا نماز میں خشوع خضوع نہ ہوا۔ اللہ والے نے یوں نہیں کہا مسجد ویران ہے، اللہ والے نے یوں نہیں کہا امام کو دیکھو اس کا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، آپ نے کچھ نہ دیکھا۔ آپ فرمانے لگے سب سے پہلے آپ نے اپنے کھانے پہ نظر ڈالی، فرمایا کھانا بالکل حلال کا، کھتر کا پاجامہ تحمد کھتر کی پگڑی باندھا کرتے تھے، اپنی پگڑی اپنی گٹھڑی اپنے کپڑوں پہ نظر ڈالی، اس میں بھی میرے عزیزو حرام نظر نہ آیا۔ آپ نے پگڑی پہ نظر ڈالی وہ بھی حلال کے پیسوں کی۔ جب آپ نے اپنے فرمان لگے اچانک میں نے اپنے سر کے بالوں پہ نظر ڈالی، فرمایا جو تیل سر پہ لگا ہوا تھا اس میں مجھے مشتبہ مال نظر آیا، اس میں مجھے کھرا حلال کا مال نظر نہ آیا، بال تیلوں کے لگا، اللہ اکبر تیل بالوں کے لگا، نماز کا خشوع خضوع ختم ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی آپ کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے کہنے لگے اللہ والے میرے لیے دعا کر دو۔ آپ نے فرمایا تیرے واسطے ہاتھ بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے یہ بتا تجھے روٹی کھانے کا طریقہ آوے؟ اللہ والے آپ مذاق تو نہیں کر رہے، وقت کا جنید ہزاروں آدمی میری مجلس میں آ کے بیٹھے، آپ نے فرمایا اللہ والے صحیح بتا دے تجھے روٹی کھانے کا طریقہ آوے؟ کہا جی ہاں میں مولوی ہوں مجھے روٹی کھانے کا طریقہ آوے۔ پہلے ہاتھ دھوتا ہوں پھر دسترخوان بچھتا ہے، پھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں دسترخوان بچھتا ہے، اس کے بعد کھانا آگے رکھا جاتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے روٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھاویں چبا چبا کے کھاویں، کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہہ کے دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے لٹ اٹھایا فرمایا دوڑ جا میری مجلس میں سے ہے جسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا میں اسے کیا نصیحت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ والے اگر مجھے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو بھی مجھے سوٹے دکھائے گا، بتا طریقہ کون بتلائے گا؟ پھر آپ ہی مجھے طریقہ بتلا دو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میاں جو تجھے ہاتھ دھونے کا بسم اللہ پڑھنے کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا توڑنے کا یہ طریقہ بتائے، یہ تو سارا کھانے کے آداب ہے، یہ تو ساری کی ساری کھانے کی سنت ہے۔ اور فرمایا اللہ والے کھانا کھانے کا طریقہ یہ دسترخوان چٹنی روٹی کا ہو یا زرد پلاؤ کا ہو، دسترخوان تیرے آگے سجے، خبردار جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے یہ میرے حلال کے پیسوں کا رب اکبر کی قسم تجھے لقمہ توڑ کے منہ میں لے جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آج اپنی کمائیوں پہ نظر ڈالو محترم دوستوں بزرگوں، حرام مال گھر میں آوے گا بیڑے میں کھٹڑا بجا کے بیٹھے گا، کہے گا میری بیٹھک میں میرے دوست آویں گے، بے برکتی حرام مال کا دوست ہے، اللہ کی ناراضگی حرام مال کا دوست ہے، میاں بیوی کی ناچاکی حرام مال کا دوست ہے، اولاد بھی ماں باپ کی نافرمانی حرام مال کا دوست ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے تیرے گھر سے برکتیں لے کے جاؤں گا، تیری آنکھوں سے غیرت لے کے جاؤں گا، تیری زندگی سے حیا لے کے چلا جاؤں گا، تیری زبان سے سچ لے کے چلا جاؤں گا، ہاں ہاں تیرے گھر میں آ گیا سونے کو نہیں چھوڑوں گا، چاندی کو نہیں چھیڑوں گا، روپے پیسے کو نہیں چھیڑوں گا، لیکن قرآن کی تلاوت لے کے چلا جاؤں گا، نماز کے سجدے لے کے چلا جاؤں گا، اللہ اکبر رحم و کرم لے کے جاؤں گا۔ خبردار میں اس وقت تک تیرے گھر سے جانے کا نہیں جب تک تجھے حرام کی موت نہیں ماروں گا۔ لال مال گھر میں آتا ہے کہتا میاں میرے سے نو لگا کے رکھیو، میرے سے اپنے دوستی رکھیو، میرے سے اپنے سنبھل مراسم تعلقات ذرا مضبوط رکھیو۔ حلال مال کہتا ہے میرے بھی دوست ہے، رحمت اللہ کی میرا دوست ہے، برکت میری دوست ہے، خیر خواہی میری دوست ہے، سچ سچ میرا دوست ہے، اللہ اکبر بس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا میرا دوست ہے، ہاں ہاں آپس کے اندر تعلقات کے اندر خوشگوار موڑ، ماں باپ کا ادب میرا دوست ہے، بیوی کی اخلاق میرے دوست ہے،
میرا بھی ایک ٹارگٹ ہے، میرا بھی ایک منصوبہ ہے، اگر حلال مال سے یاری موت تک رکھی تو میں اپنی یاری نبھاؤں گا، حلال مال کی وجہ سے خدا کی رحمتوں کے ذریعے تیری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کرواؤں گا۔ بات میرے عزیزو یہی نہیں کہ اپنے کفن کو کسی کوئی حج کے لیے جا رہا، کوئی عمرے کے لیے جا رہا، آپ کہہ رہے یار اپنا مجھے احرام لا کے دیو، میں اپنا کفن پہناؤں گا، اور لوگوں زمزم میں دھوکے لائیو، میں زمزم کا دھلا کفن پہنوں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر حرام اندر جا رہا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نمازوں کا سجدہ چھوٹ گیا، میرے عزیزو آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی سے خیر بات کہہ دیا، پھر تو زمزم کے دھلے کفن پہن لے، رب اکبر کی قسم کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر میرے عزیزو اللہ اس کے رسول کی محبت سے دل کا پیالہ بھرا ہوا، بے شک تو ٹاکیوں والے لباس میں چلا جا، قیامت کا دن ہوگا، آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے اسے کوثر عطا فرمایا جائے گا۔ اپنی کمائیوں میں نظر ڈال لو۔